سالگرہ منانا، کیک کاٹنا، غبارے لگانا، فائر ورکس چل رہے ہیں بڑم، اور سالگرہ کٹ رہی ہے، پری برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن پہلے، برتھ ڈے والے دن سیلیبریشن ہو رہی ہے، پوسٹ برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن بعد. یہ کیا ہے؟ یہ کس حد تک ہے حماقت؟ اس کو یوں کہا جائے گا کہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے. حالانکہ سال گرا، ایک سال گرا، یعنی آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، آپ موت کے قریب جا رہے ہیں، اور آپ لوگ اس پہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اگر کسی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں تو یہ مولانا لوگوں کو ہماری خوشی سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی اگر ایک خوشی منا کے ہم تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں تو چلو ایک زندگی کا ایک سال کم ہو گیا تو غم سے کیا فائدہ ہے؟ تو اگر تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے تو کیا؟ وہ اس پہ بولتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے ایک سال جی لیا، ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. جی لیا نا، تو دیکھیں خوشیاں فیوچر کی ہوتی ہیں، ماضی کی نہیں ہوتی. گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان. بھائی تو گزر گئی ہے، وہ تو گزر گئی نا. واہ. ایک پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی لٹکنے والا ہے، لٹکا ہوا ہے، اور کہنے کل آپ کو لٹکانا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار، میں نے لائف کو اتنا انجوائے کیا، کوئی کل لٹک جاؤں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے برعکس آپ اسی مثال کو الٹا لے جائیں، ساری زندگی جیل میں گزر گئی، کل اس کو رہائی ملنے والی ہے، اور وہ مرنے والا ہے بھلے. ہاں، وہ رہائی ملنے والی ہے، اس کی خوشیاں کا ہو تو فیوچر کو سوچ کے خوش ہوگا، فیوچر کو کہ میری رہائی ہونے والی بھلے اس کے دن کم ہی ہو. ہاں، تو یہ کہ فیک خوشی ہے سالگرہ کی، جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے. تو ہمیں خوش ہونے سے لوگوں کے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے پرینک دیکھ کے خوش ہو جائیں نا. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. لیکن یہ فیک والی بات جو آپ نے بولی ہے نا، فیک خوشی، یہ 100% دیکھیں یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو اندر سے خوش نہیں ہوتے. خدا کی قسم. جی ہاں، بھائی واہ، جو اندر سے خوش نہیں ہوتے، مصنوعی خوشیاں، مصنوعی خوشی، نقلی پن، اور اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم کتنے خوش ہیں. جی جی. اور پوسٹیں کرنا اور سوشل میڈیا پہ دکھانا کہ بھائی میں تو بہت. میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں نا. ہمارے دوست جرمنی میں ہیں، انہوں نے ایک پنجاب کی ایک شادی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو. اب آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بہت سے لوگوں میں رواج ہے ناچنے کا، تو وہ ناچ رہے تھے. تو گورے نے کہا یار ان سب نے پی بھی ہے. تو میرے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے گورے سے کہا نہیں. تو کہنا یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا دوبارہ گورے سے ملاقات ہو نا تو اس سے کہنا کہ تمہیں اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں، ان کو پینا تو دور کی بات، خوش ہونے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں، تو ان کو اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں. اور عجیب سی بات ہے، شادی کسی کی ہے، ناچ کوئی کیوں رہا ہے؟ دلہا کوئی ہے، دلہن کوئی ہے، عبداللہ وہ کیا کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. عجیب سی بات ہے بھائی، کسی اور کی خوشی ہے، خوشی ایکسپریس کرنے کے اور دوسرے طریقے. یہ ناچ کے اور باقاعدہ جھومرے ڈال کے یہ بھی. اچھا اگر مرد حضرات آپس میں جھومر ڈالے جائز ہے؟ دیکھیں ناچنا تو ایک الگ چیز ہے نا. ناچنا یہ تو میرا خیال ہے اس دلیل سے میں اتفاق نہیں. اس کی شادی میں آپ کے خوش ہیں، دوستوں کی شادی میں انسان خوش ہونے پر کوئی پابند، خوش ہوں شریعت کی حدود کے اندر رہ کے خوش ہونا. لیکن وہ بھائی دلہا سے زیادہ خوش ہوا ہوا اچھل رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور ایک طوفان بدتمیزی. آپ کو پتہ ہے شادیوں میں کیا کیا نہیں ہوتا. دیکھیں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے، لیکن ناچنا مناسب نہیں ہے. بس اس کی وہ کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آنر کو بتائے بغیر، مثال کے طور پہ اس نے کہا یار یہ لے آؤ، اور پیچھے سے ایک کمیشن رکھ لیا، اور آنر کو بھی وہ چیز لا کے دے دی اتنے میں ہی، مطلب نقصان نہیں دیا، اور چپکے سے کمیشن رکھ لیا. جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اس کے وکیل ہوتے ہیں. صحیح. تو جتنے بینیفٹس آپ کو ملیں گے، جتنے فائدے ملیں گے، وہ موکل کی طرف لوٹتے ہیں سارے کے سارے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. واہ. تو ہوتا ہے آپ کچھ سبزی لینے کے لیے گئے، آپ نے کسی کو انڈے لینے کے لیے بھیجا، اس نے کہا پیسے نہیں لے رہا میں تجھ سے، تو اب وہ آپ سے نہیں لے سکتا پیسے، کیونکہ یہ آپ اپنے لیے نہیں خریدے، آپ اگلے کے لیے خریدے. دھوکے پہ آئے گا ورنہ. ہاں یہ دھوکے میں آپ اس کو بتا دیں گے سر اس نے پیسے نہیں لیے، اگرچہ وہ آپ کے تعلق کے بیس پہ نہیں لیے. جب آپ اپنے لیے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے تعلقات کا. جب دوسرے کے لیے پرچیزنگ ہو رہی ہے تو آپ کے تعلقات کا فائدہ جائے گا اسی کو، موکل کو، جس نے آپ کو وکیل نمائندہ بنایا. جو مرد حضرات ہمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کرے، کیا طریقہ ہے؟ کر کے بتا دیں، ہو گئی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، یہی حل ہے اور اس کا کوئی نہیں. ہاں لیکن میں بار بار بتاؤں، دیکھیں دو شادیوں میں دونوں کے ساتھ برابری، دونوں کے حقوق ضروری ہے. میری باتوں کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. بہت سے اوٹ پٹانگ واقعات سامنے آ رہے ہیں. جناب شادی کر لی، پہلی کو لٹکا دیا، یا چند دن دوسری کے ساتھ ٹائم گزارا، اس کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیا.
یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اللہ میاں نے بار بار کہا ان خفتم اللہ تعدلوا, حقوق پورے نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی میں اس کی نیڈ ہے, ضرورت ہے کہ آپ شادی کریں لیکن حقوق پورے کر کے. تو اب جب آپ پکا آپ کا ارادہ ہے میں حقوق پورے کروں گا, دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کروں گا, تو پھر اللہ نے جب آپ کو پرمیشن دے دی ہے تو خواتین کی ضرورت بھی ہے. طلاق یافتہ, کنواری, بیوہ, بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاں ہی نہیں مل رہا. میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا اس واقعے کو, ایک خاتون نے مجھے جو ہے وہ روک کے مجھے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا میں طلاق یافتہ ہوں, میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی, آپ کا بیان سن کے آپ کی وجہ سے مجھے ایک اچھا شوہر مل گیا. تو انہوں نے اپنے شوہر کو, ہسبینڈ کو وہیں بتایا, میری تصویر کھینچ کے نا بھیجی اپنے میاں کے پاس, ٹھیک ہے, کہ مجھے مفتی صاحب, تو کہ میاں نے کہا کہ میری طرف سے بھی صاحب کا شکریہ ادا کریں. تو خواتین کی ضرورت ہے یہ, لہٰذا ڈھیٹ بننا پڑے گا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وائف کی پرمیشن یا سسرال کی پرمیشن یا ابا کی, اس کے آگے کا جو مفتی صاحب معذرت کے ساتھ جو بھنڈ ہونے والا ہے, بھنڈ ہوگا تو بھنڈ کے ہی تو سارے کام دنیا میں. بچہ اٹھا کے یوں کر کے 2 اٹھائے اور 2 پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, میں تو جا رہی ہوں اماں کے گھر, منی ہارٹ اٹیک وہیں آ گیا شوہر کے. جب شہد نکالنا ہے تو مکھیاں کاٹیں گی بھائی. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو کہ میں جب چھتا لینے کے لیے جاؤں گا تو مکھیاں کہیں گی آئیے بسم اللہ کیجیے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ بھی کروں کہ قدم بڑھاؤ, ہمت کریں. دوسری شادی جب آپ ہو جائے گی نا تو پہلی بیوی ہی تیسری کروا دے گی. یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ وہ بولے کہ اس کو بھی پتہ چلے نا دوسری والے کو سوتن کیا ہوتی ہے. کچھ ریئیکشن تو ہوتا ہے, اس کا حق بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ سوکن آئی ہے, اس کی ایک نیچر کا حصہ ہے, وہ ریئیکشن برداشت کرے. تھوڑے دنوں میں معاملات انشاءاللہ امید ہے سیٹ ہو جائیں گے, جس کے ساتھ بھی ایسا ہونا. لیکن یہ کہ ایک دم بوکھلا جانا. پرسوں ایک مولوی صاحب نے کسی بیوہ سے شادی کی, میرے پاس آئے ہوئے بیچارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی پتہ نہیں چرس کا کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ تو ایسے شرمندہ اور کہہ رہے یار میں نے کر لیے, میرے تو خاندان, میرے مولانا صاحب تھے, تھوڑا ینگ تھے, تو کہنے لگا یار مجھے لگ رہا ہے میں نے شاید غلط کیا ہے کچھ. بیوہ تھی, بچے بھی تھے اس کے, یتیم بچے بھی رکھے. تو میں نے کہا یار زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے نا کوئی شاید مولوی صاحب اتنا اچھا کام کیا ہے, تو اس پہ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں.